سارے عالم میں محبت کی گٹا چھائی ہے، سارے عالم میں محبت کی گٹا سارے عالم میں محبت کی گٹا چھائی ہے، اب آئے زمانے زمانے میں اب آئی بن کے خوشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے، بن کے خوشبو جو میرے دل میں اتر آئی ہے، وہ تیری یاد ہے، وہ تیری یاد ہے، اب روح سمجھ اب روح سمجھ پائی ہے، سارے عالم مرنے والے کی کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، مرنے کھلی آنکھ کھلی رہنے دو، یہ نظر جلوائے آقا کی تمنا، یہ نظر جلوائے آقا آقا کی تمنا ہے، سارے عالم آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا، جیسے جنت جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے،
جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے سارے عالم آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا آنکھ کے دل میں ہے محفوظ جمال خضرا جیسے جنت جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے سارے عالم ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم تب کہیں جا تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے تب کہیں جا کے تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ سارے عالم میں محبت کی کٹا چھائی ہے سارے عالم میں محبت ماشاءاللہ علیکہ یا بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حد و ود درود نبی جیندہ ایڈ پسارا
نہ ملیا نبی سہارا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویخ نر لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجاں مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں ہزاں نام سے نہ پاچھٹا کی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہوا ونج رتیاں تلا او وی پوری نہیں وزن پورا تت ہو سی بابو جد ہو سی فضل الہی
نسبت ہم کو کافی ہے ہمیں نسبت ہے آقا سے یہ نسبت ہم کو کافی ہے محبت ہی محبت ہے محبت ہی محبت ہے معافی ہی معافی ہے محبت ہی محبت ہے معافی معافی ہے مظفر وارثی صاحب کا یہ کلام ذرا دل کی آنکھوں سے سنیے گا ہماری زندگی بٹ گئی ہے دو قبیلوں میں ہماری زندگی بٹ گئی ہے دو قبیلوں میں نظر آوارۂ اسباب ہے یہ دل کافی ہے نظر آوارۂ اسباب ہے یہ دل کافی ہے ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں دنیا پر بھی مرتے ہیں ہم ان سے پیار بھی کرتے ہیں دنیا پر بھی مرتے ہیں زباں اقرار نامہ ہے زباں اقرار نامہ ہے عمل وعدہ خلافی ہے زباں اقرار نامہ ہے عمل وعدہ خلافی ہے اور معالج ان سے بڑھ کر کوئی بھی اپنا ہو نہیں سکتا معالج کوئی اپنا ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا نظر ان کی نظر مسیحا کی نظریں ہیں مسیحا کی نظریں ہیں توجہ ان کی شافی ہے مسیحا کی نظریں ہیں توجہ ان کی شافی ہے سجائیں زندگی اپنی درودوں سے سلاموں سے سجائیں زندگی اپنی درودوں سے سلاموں سے یہی ظاہر کا صافہ ہے یہی ظاہر کا صافہ ہے یہی باطن کی صافی ہے یہی ظاہر کا صافہ ہے یہی باطن کی صافی ہے ہمیں نسبت ہے آقا سے یہ نسبت ہم کو کافی ہے محبت
محبت ہی محبت ہے، معافی معافی ہے۔ اب جناب فروخ وارسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، میرے آقا حضور جلوے آقا کے چاند سورج کو، جلوے آقا کے نور کے سائم، چاند سورج کو نور دیتا ہے، جس کو آقا نواز دیتے ہیں اس کو ذوق نماز دیتے ہیں، اس کو ذوق نماز دیتے ہیں۔ ان کی پڑھتا ہے نعت جو سائم، اس کو عمر دراز دیتے ہیں۔ علیکہ یا رسول نصیب ان کی عطا سے سنوارتے رہنا، نصیب ان کی عطا سے سنوارتے رہنا، نصیب ان کے عطا سے سنوارتے رہنا، دلوں میں عکس مدینہ اتارتے رہنا، دلوں میں عکس مدینہ اتارتے رہنا، وہ مدینہ جہاں ہر غم کی دوا ملتی ہے، وہ مدینہ جہاں ہر غم کی دوا ملتی ہے، وہ مدینہ جہاں مرجھائی کلی کھلتی ہے، وہ مدینہ جہاں رحمت کی گھٹائیں جھومے، کیوں نہ اس روزے کو آ کے فرشتے چومے، دلوں میں عکس مدینہ اتارتے رہنا، دلوں میں عکس مدینہ اتارتے رہنا، رسول زندہ ہے سب کی صدا سنتے ہیں، رسول زندہ ہے سب کی صدائیں سنتے ہیں، انہیں بوقت مصیبت پکارتے رہنا، رسول زندہ ہے کوئی کچھ بھی کہے، فاروق یہ میرا عقیدہ ہے، علی زندہ ولی زندہ ہے اور میرا نبی زندہ
وقت مصیبت پکارتے رہنا، دلوں میں عکس مدینہ اتارتے رہنا، نبی کی نعت میں لالچ نہ ہو کسی شے کا، نبی کی نعت میں لالچ نہ ہو کسی شے کا، ہوس کو عشق کی تلوار مارتے رہنا، ہوس کو عشق کی تلوار مارتے رہنا، سلائے نعت کو رہنے دو آخرت کے لیے، سلائے نعت کو رہنے دو آخرت کے لیے، یہ عمر جیسے بھی گزرے گزارتے رہنا، یہ عمر جیسے بھی گزرے گزارتے رہنا، دلوں میں عکس مدینہ اتارتے رہنا، ہے اپنا کام تو سائم نبی کی نعتوں سے، ہے اپنا کام تو سائم نبی کی نعتوں سے، دلوں میں ذوق محبت اتارتے رہنا، دلوں میں ذوق محبت اتارتے رہنا، نصیب ان کی عطا سے سنوارتے رہنا، صلی اللہ علیہ علی تارا نبی کی انجمن کا، علی تارا نبی کی انجمن کا، علی وارث محمد کے چمن کا، علی وارث محمد کے چمن کا، علی کے نام سے دل کو ہمارے راحت ہے، علی کو دیکھتے رہنا میری عبادت ہے، علی کے نام سے دل کو ہمارے راحت ہے، علی کو دیکھتے رہنا میری عبادت ہے، اللہ حق جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ حق جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، سبحان اللہ، وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ مولا علی ہے مولا علی مولا علی ہے، علی امام میرا اور میں
غلام علی، علی امام میرا اور میں غلام علی، ہزاروں جان گرامی فدا بنام علی۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی، میرا علی، میرا علی ہے، وہ میرا علی، میرا علی، میرا علی ہے۔ دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ، دولہا مرتضیٰ، بنٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے، بنٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے۔ کیا جانتا ہے تو شان بنت رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، حسنین کی امی ہے وہ، حسنین کی امی ہے وہ، زوج علی ہے، حسنین کی امی ہے وہ، زوج علی ہے۔ مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، مولا علی کی یاد کو تم دل میں بساؤ، اس نام کے صدقے، اس نام کے صدقے میں ہی بن جاتا ولی ہے، اس نام کے صدقے میں ہی بن جاتا ولی ہے۔ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، سکندر بنے درد و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، اس نام کے صدقے میں ہی بن جاتا ولی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی، میرا علی، میرا علی ہے۔ رہنے دو آخرت کے لیے وہ بزرگ تھے تو پڑھایا کرتے تھے بچے، راستہ جاتے جاتے کہیں کھائی میں گر گئے، کھائی میں گرے ہوئے تھے تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا بزرگوں اپنا ہاتھ دو، آپ کو یہاں سے نکالیے۔ تو بزرگوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ کہنے لگا حضرت فلاں سال آپ نے مجھے پڑھایا تھا، میں شاگرد ہوں آپ کو، وہ ہاتھ دے آپ کو نکالوں۔ آپ فرمانے لگے جا کسی اور کو بھیج دے۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ آپ کو باہر نکال رہا ہوں، شاگرد ہوں آپ کا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جو میں نے تجھے پڑھایا ہے اس کا میں نے سیدھا رب سے لینا ہے،
میں قیامت والے دن رب سے صلہ مانگ رہا ہوں گا، میں نے اس کو پڑھایا مجھے صلہ دے، تو کہے گا حضرت جی میں نے بھی تو آپ کو کھائی سے نکالا، کھائے کا صلہ؟ تو نعت کا صلہ جو ہے نا وہ آخرت کے لیے رہے گی. بعد اللہ استغفر ایسا نہ ہو ہم رب سے نعت کا صلہ مانگ رہے ہوں، وہاں سے صدا ہے کہ نعت کے نام میں بزنس ٹور لگاتا تھا، کیا صلہ مانگ؟ اور یہ وقت بھی ابھی خطاب کا ہی ہے، تو جناب محمد تنویر فاضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں. الصلاۃ والسلام علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا. عزیزان گرامی قدر، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے انسان کو تخلیق فرما کر بشریت کا لباس دے کر عدم سے وجود تک کے سفر کو طے کرا کے سال میں تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں اس محفل میں آنے کا موقع میسر آیا. زمانے کی مصروفیت میں وہی وقت اچھا ہے جو اللہ رب العزت کی یاد میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. حشر کے دن کوئی شخص بلا تفریق مذہب و ملت اپنا قدم نہ اٹھائے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے. 4 سوال پوچھے جائیں. پہلا سوال ان عمرہ فی ما افنا، اپنی عمر کو کیسے بسر کر کے آیا، کہاں گزار کے آیا. وان علمہ ما فعل بہ، جو ہم نے تجھے علم عطا کیا اس علم کے ہوتے ہوئے کچھ عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. سوال یہ پوچھا جائے. وان مالہ من این اکتسب وفیما انفق. تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا، جائز طریقے سے کمایا کہ ناجائز طریقے سے کمایا، مال کو کیسے کمایا، کن کاموں میں خرچ. تیسرا سوال یہ ہوگا اور ان جسم ہی فی ما بلا، اپنے جسم کے ساتھ ہمیں کیا کن کاموں میں لگا. سجادے پہ ہمارے لیے کھڑا ہوا یا نشے کی حالت میں جسم کو گرم کرتا ہوا. پوچھا گیا تھا وان جسم فی ما بلا. جب تک یہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے گا اپنا قدم نہ اٹھا پائے گا. عزیزان محترم، یہ وقت جو آپ ان جیسی محافل میں گزارتے وہی وقت ہے جس کا صلہ اور اجر آپ کو ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر پہ بکری ذبح کرتے تھے.
जब आप घर तशरीफ लाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ा सा गोश्त दिखाया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सारा गोश्त दे दिया है, यही बच गया है। आपने फरमाया आयशा जो दे दिया है वही बच गया है, जो दे दिया है वही बच गया। तो जो वक्त आप ज़माने की मसरूफियत से निकाल कर इन महफिल में दे जाते हैं, हशर के दिन आप देखेंगे जब आपको सिला मिलेगा तो आप कहेंगे कि हमने सारी ज़िंदगी ऐसी महफिलों में बैठ के आज की इस महफिल को हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब किया गया और वलियों में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे मंसूब किया गया है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत सदीक़ अकबर की शान हम बयान नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी जसारत और जुर्रत नहीं कि हम उस हस्ती के बारे में कुछ कह सकें। ताहम प्यासा जब समंदर के किनारे खड़ा होता है, सारा समंदर तो नहीं पी सकता मगर अपने हिस्से का भी पानी जरूर पीता है। जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है, मैं उनकी शान बयान नहीं कर सकता, मगर जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है मैं कुछ गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार दरबार रिसालत में मौजूद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सहाबा हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर की जान की कसम उठा के कहा, या रसूल अल्लाह मैंने कभी ज़माना जहालियत में भी बुतों की परस्तश नहीं की। अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देख के फरमाने लगे, सिद्दीक़ आपने कसम बहुत बड़ी खा ली, बात क्या कह रहे हैं? आपने फरमाया उमर सुनो, बचपन में मेरे वालिद गिरामी मुझे बुत कदे में ले गए, एक बुत के सामने खड़ा करके कहने लगे माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इसे सजदा करो। खुद बाहर चले गए, मैं बुत के सामने खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं भूखा हूँ मुझे खाना दे। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, कुछ आवाज़ नहीं आई। पत्थर की सिल पड़ी हुई थी, मैंने उठा ली, मैंने कहा तुझे रोग खुदा कहते हैं, तेरी परस्तश करते हैं, मैं तुझे सिल मारने लगा हूँ, अगर तुझ में कुछ है तो खुद को बचा। मैंने वो सिल मार कर उस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब मेरे वालिद गिरामी आए, उन्होंने बुत को टूटा हुआ देखा तो पूछा सदीक ये क्या कर दिया? कहने लगे मैंने अपने वालिद गिरामी से कहा किसकी पूजा करने के लिए आप कहते हैं, न खाना दे सकता, न कपड़े दे सकता और न खुद को बचा सका। आप गुस्से में पकड़ के आपकी वालिदा के यहाँ ले आए। कहने लगे देखो तेरे बेटे ने क्या कर दिया, बुत को पाश पाश कर दिया। आपकी वालिदा गिरामी ने अर्ज़ की इन्हें रहने दे, ये जब मेरे वतन में थे तो मुझे हाथफे गैबी की आवाज आती थी कि तेरे हाँ एक
ایسا بچہ آنے والا ہے جو کفر سے آزاد ہے، آسمانوں پہ ہم نے اس کا نام صدیق رکھا ہے، زمین پہ ہمارے حبیب کا رفیق ہو، دنیا میں نہیں آئے، تب کی بات، ساری زندگی کبھی بھی زمانہ جہالیت میں بھی کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ جب یہ بات کہی تو آپ کے والد گرامی کو سمجھ آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے، بت کو پاش پاش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دربار رسالت میں حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق میری بات سنو، 360 خوبیاں ہیں خیر کی، خیر کی 360 خوبیاں ہیں، اللہ جس پہ بڑا راضی ہوتا ہے اس کو ایک خوبی عطا کر دیتا ہے، وہ ایک خوبی اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے پد پیرا ہوئے، یا رسول اللہ ان کی خاک ساری دیکھیں، یا رسول اللہ ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق 360 کی 60 تیرے اندر، ساری خوبیاں آپ میں جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی کہ میں نے بت کو توڑ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اتنی بڑی کھا لی ہے، بات کیا کہتے ہیں؟ جب یہ سارا واقعہ سنا دیا اور آپ کی والدہ کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ آسمانوں پہ اس کا نام ہم نے صدیق رکھا ہے، زمین پہ یہ میرے محبوب کے رفیق ہوں گے، اتنی بڑی بات کہی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صدیق سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ 3 بار جبریل نے گواہی دی، انہوں نے جس طرح سے بت کے توڑنے کا کہا، ان کی والدہ نے جو فرمایا صدیق سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ 3 بار جبریل نے اور غزوے میں جب مال کی ضرورت پڑی سارے کا سارا لا کے حضور کو پروانے کو چراغ بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، صدیق گھر پہ کیا چھوڑا ہے، عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ابو عبداللہ آپ کی کنیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، قیامت والے دن جنت میں جو دروگا ہوگا نماز والوں کو باب الصلاۃ سے صدائیں دے رہا ہوگا کہ نماز والوں ادھر آؤ، زکوٰۃ والوں کو باب الزکوٰۃ کا جو قربان ہوگا وہ صدائیں دے گا، زکوٰۃ دینے والے ادھر سے ہیں، جہاد والوں کو باب الجہاد سے صدائیں دی جائیں، صدقے والوں کو باب الصدقہ سے صدائیں دی جائیں، صدقے والے ادھر سے گزر کے جائیں، زکوٰۃ دینے والے ادھر سے گزر کے جائیں، جہاد والے اس دروازے سے گزر کے جائیں۔ جب یہ بات سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز دی جا رہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا قال لهم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ابو بکر ایسا ہے کہ جس کو ہر دروازے سے آواز دی جا رہی تھی، آواز دی جا رہی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ ان ناموں میں سے تیرا نام سبحان اللہ سبحان سب دروازوں سے آواز دی جا رہی ہے۔ اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ستاروں سے بھری رات ہے،
چھت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی، تاروں پہ نگاہ گئی، خیال آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں جتنی ہو؟ خیال آیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص جس کی اتنی نیکیاں ہوں کہ جتنی آسمانوں پہ تارے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ۔ پوچھا وہ کون؟ آپ نے فرمایا عائشہ عمر رضی اللہ عنہ، ان کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان۔ آپ کے چہرے پہ کچھ اثار نمایا، اب نگاہ نبوت سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ آپ یہ چاہتی تھی شاید میرے والد گرامی کا نام لے، جب آپ نے وہ اثار مشاہدہ کیے تو فرمانے لگے عائشہ آپ کیا سوچ رہے کہ میں نے آپ کے والد گرامی کا نام کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر تو وہ شخص ہے کہ غارِ ثور کی ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے کہیں زیادہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرتے اے ابو بکر صدیق، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ معیت کی ایک رات دے دے باقی ساری عمر کی نیکیاں دے۔ حضرت عمر فاروق عرض کیا کرتے اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، میت کی ایک رات مجھے دے، ایک رات کی نیکیاں ستاروں سے کہیں بڑھ کر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انا مدینۃ العلم وعلی باہو، کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا یا ابی ایھا الناس خیر بعد النبی، ایک دن سوال کر دیا والد گرامی، یا ابی ایھا الناس خیر بعد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین کون شخص ہے؟ لوگوں میں افضل ترین شخص کون ہے؟ آپ کے بیٹے نے سوال کیا، جیسے علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا قال ابو بکر۔ آپ کے بیٹے نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد کون؟ عمر، اس کے بعد عمر۔ اسی طرح حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں لوگوں نے آپ کے مرتبے کو بڑھانا شروع کیا اور ابو بکر عمر عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرتبے کو گھٹا کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پتہ چلا، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ چڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد سنا کی، بعد صلاۃ اور سلام کے فرمایا مجھے پتا ہوتا کہ اگر یہ وقت آنا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے مراتب کو گھٹا کر میرے مرتبے کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، میں اس سے پہلے ہی کوڑوں کی سزا مرتب کر دیتا۔ آج سن لو، آج سن لو، جو ایسا کہے گا وہ مفتر ہوگا۔ مفتر کون؟ جس کو کوڑے مارے جانے۔ جو اس کے بعد ایسا کہے گا میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے۔ آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ علقمہ فرماتے ہیں اور غور طلبہ سنیے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی محفل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ موجود، کہنے لگے
जब दो नाम सुन लिए हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा हजरत रुकमा को, फकाल वल्लाहि लो समय सालत जिसमी उस्मान, मैं कसम उठा के कहता हूँ अगर मेरे वालिद ग्रामी तीसरा नाम लेते तो उस्मान गनी का। दो नाम लिए हज़रत अली कलमल्लाहु वजहू ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन असहाब, पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बस हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजूद है, उन्होंने फरमाया बाद में फरमाते फकाल वल्लाह ला समय सालत समय उस्मान, अगर वालिद गिरामी तीसरा नाम कोई बताते तो उस्मान ने नहीं बोलेगा। अबू बकर उमर उस्मान गनी किरने बेशक हम मर्तबा है दौर की सबसे बढ़कर आवाज जो है उम्मत मुसलमान अपने अंदर अदब और हया पैदा करे, अपनी आंखों में हया पैदा करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबी काबिल एहतराम कल नजूम ये है मुक्तदा तुम इक्तदा। सरकार ने फरमाया मेरे सारे सहाबी सितारों की मानिंद है, किसी एक की तबाह कर लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह हम सबको इनका हया करने की तौफीक अता फरमाए। किसी ने कहा इन्न सफा सफातु सिद्दीक, इन्न सफा सिफातु सिद्दीक, सफा चाहता है तो सिद्दीक के अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिफत है, तुम्हें उनके नक्शे कदम पे चलना होगा। तो वलियों में से जिन्होंने उनके नक्शे कदम पे चलकर फलाह पाई, अपनी जिंदगी को संवारा, उनमें एक नाम सुल्तान सुल्तान बहू रज़ी का कि आप 1630 में अप्रैल के महीने में पैदा हुए, मादरदाद बनी, और बचपन में जब बाहर निकला करते तो जिस पे निगाह पड़ जाती वो मुसलमान हो जाता, और गया मुसलमान इकट्ठे होके उनके वालिद गिरामी के घर गए, अर्ज करने लगे हजरत ये गुजारिश करनी है, इनके बाहर आने का वक्त मुर्तब कर दें, हमें पता हो कि इनके बाहर आने का वक्त क्या है। उन्होंने पूछा उसकी वजह, कहने लगे ये जिस पे निगाह करते हैं बाप दादा का दीन छीने जा रहे हैं, जिधर निगाह करते हैं बदल के रख देते हैं, हमें तो अपना दीन बचाना मुश्किल हो गया। एक नाम बता दें हम मुनादी खड़े कर देंगे, वो बताएंगे आ रहे हैं, हम घरों में चले जाएंगे। लोग जा रहे थे, कुछ गैर मुस्लिम थे जा रहे थे, ये रास्ते में लेटे हुए, उन्होंने आवाज दी बाबा उठ के हमें रास्ता दिखाओ। उन्होंने कहा बाबा उठ के रास्ता दिखाओ। उन्होंने कहा अच्छा रास्ता दिखाते हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, चलो जाओ रास्ता दिखा। रास्ता दिखाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबने कलमा पढ़ना फरमाया जाओ रास्ता दिखाओ। वली कोई सैयद आया तो घर में कुछ कमी हो गई। जब कमी हुई तो किसी ने बताया फला जगह पे एक बुजुर्ग है, उनके पास चले जाओ, तेरी जो चाहत है तलब है तुझे मिल जाएगा। जब गए तो हजरत साहब खेत में हल जोते हुए हल चला रहे, गर्मी है बहुत ज्यादा। जब गर्मी है बहुत ज्यादा देखा उसने सोचा अगर इसके बाद होगा तो घर बैठ के खेतों में हल चला रहे हैं, पसीने में शरब। अब विलायत की निगाह में देख लो,
देखा सारे की सारी पहली जो खेत था उसको सोने का बना, फरमाया ले जा जितना चाहे। उस सैयद ने उस खेत के किनारे खड़े होके कहा था, नजर जिन्ना दी की मियाँ हो वो सोना बनांदे वट। उस सैयद का ये शेर जो खड़ा हुआ था, नजर जिन्ना दी की मियाँ वो सोना बना मन वट, गाता दितियां रब दियां क्या सैयद क्या क्या। हमने कहा ले जा उठा के जितना लेके जा। तब से लेके गया और आज भी जब उसके खानदान वाले सरकार के रोजे पे हाजिरी के लिए आते हैं तो वही जेवर पहन के आते हैं। आपकी वफात जो हुई मुख्तसर करते हुए 63 साल की उम्र में आपने वफात पाई। 2 मार्च 1691 में आपने वफात पाई और दरियाए चनाब के किनारे दफन हुए। 77 साल के बाद दरिया में तुगयानी आई, आपने सज्जादा नशीं को शर्फ मुलाकात ख्वाब में बख्शा, फरमाया हमें यहाँ से निकाल के किसी और जगह मुंतकिल करो। 77 साल के बाद निकाला और जब निकाला तो ऐसे ही पता चलता था अभी दफन किया। ये भी कहते हैं कि दाढ़ी से अभी पानी टपक, इतनी तरह जिन्ना इश्क नमाज़ा वलियां दे दरबार जा वेख लगी। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। उसके बाद 158 साल के बाद फिर वो वक्त आया। 158 साल के बाद फिर वो वक्त आया, फिर आपने फरमाया मुझे यहाँ से निकालो किसी और जगह पे मुंतकिल करो। उसके बाद 1918 में दोबारा उनको निकाला गया। जब दोबारा 158 साल के बाद निकाला फिर वैसे के वैसे वली जिन्होंने मुस्तफा में अपनी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा में गुजारी, उनको देखो। और जब वो चले जाते हैं जहाँ से फिर भी उनकी कब्र जीती रहती है। नाम फकीर तिनादा बाबू खबर जिनादी जीवे हुआ चले गए तो आपके दरबार के दरवाजे पे बेरी का दर्द अभी भी है। कोई जाए तो उसको पता है वहाँ पे बेरी का दर्द। एक बंदा शेख सलाम के लिए आया, बेरी से टकराया, जख्मी हो गया, खून बहना शुरू हो गया। लोगों ने बैठ के फैसला किया जहाँ लोग आके टकराते हैं इस दरख्त को काट दो। जब दरख्त काटने का कहा फरमाया कल काटेंगे। इनके खलीफा थे एक सदीक, इनका नाम। सरकार ने ज़ियारत बख्शी, ने कहा सदीक इसको काटना नहीं है, ये कल चला जाएगा दूसरी जगह। वहाँ दरवाजे से चल के जहाँ आज लगा हुआ है वहाँ आ गया था दरख्त। इसको काटना नहीं है, ये खुद चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दरवाजे से दूर हो जाएगा। आज भी देखो दरख्त लगा हुआ है। उनके फैज तो जारी और सारी रहती है। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि सैयद गुल हसन कादरी मुल्तान से चला और मुर्शद की तलाश में था। ढूंढते ढूंढते थक गया तो कहने लगा दरवेश की दरगाह पे जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता मिलेगा, सुराग मिलेगा, मंजिल मेरी कहाँ मुझे जाना है। सुल्तान आरिफीन की कब्र पे आके बैठ गया। 7 दिन बैठा रहा। वहाँ पे एक मजलूम था, किसी से बात नहीं करता। 6-7 दिन जवाब नहीं मिला। 7वें दिन वो मजलूम उनसे कहता है गुल हसन, वो हजरत जो है वो यहाँ पे नहीं है, दिल्ली गए हुए। वो कहने सोचने लगा इसको मेरे नाम का किसने बताया, ये तो किसी से बात नहीं करता, मुझे तो जानने वाला कोई नहीं। कहने लगा गुल हसन वो दिल्ली गए हुए हैं, आएंगे तो बाद में बात करना, चलो आओ चले, नमाज पढ़ते हैं जाके।
बाद में ले गया, मजदूबों वाली हरकतें शुरू कर दी, गुलाब का फूल तोड़ा, कहता है मेरे सर पे उसने रखा, साथ में नाचता जा रहा है। मस्जिद में गया, असर का वक़्त था, कहने लगा आप नमाज पढ़ो। वो नमाज पढ़नी शुरू की, वो बैठा रहा, बाद में चला आया। दूसरा दिन हुआ तो मेरे पास आया, कहने लगा आओ भाई हजरत आ गए हैं दिल्ली से, तुम्हारा काम करवा दे। कहने लगा मुझे लेके गया और मैं जाके वहाँ पे खड़ा हुआ, अपनी जुबान में कहने लगा कुछ हजरत को। मुझे इतनी बात समझ आई, हजरत ये दूर से आए, इनका गला काट देंगे। इतनी कहता मुझे समझ आई। जब उसने इतनी बात कही, वही मजदूर कहता है चल भाई बुल हसन तेरा काम हो गया। कहता मुझे समझ नहीं आई। कहने लगा तेरा काम हो गया, सरकार ने बता दिया था। कहने लगा जब मैं रात को सोया तो ख्वाब में जियारत हुई, फरमाया गौस अली शाह कलंदर के पास चले जाओ दिल्ली, तुम्हारी मंदिर में। सुभान अल्लाह। ये वो करामात है जो आपके यहाँ जहाँ से जाने के बाद। फिर वो कहता है कि मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके दिल्ली में बैत हुआ था गौस अली शाह का। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आप फरमाते हैं की होया बुत उदड़ होया, दिल हारगिज़ दूर न थीवे हो, सह को हुआ मेरा मुर्शद मैनू विच हजूर दसीवे हो, जिंदे अंदर इश्क दी रत्ती और बिन शराबों खीवे हो, नाम फकीर तना कब्र जिन्ना दी। तानी साहब को दावत देता हूँ, आए बारगाह आलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ का तोहफा पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मर्तबा सदीक़ अकबर का बयां हो किस जुबान से, मर्तबा सदीक़ अकबर का कि है यार गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर और इलाही करम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हूँ, तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। रब्बा तेरे खजाने च कमी कोई नहीं, जे तू चाहे गरीब नू लख दे दे, सुन दिलहार अजीम करीम रब्बा लज़्ज़तां इश्क दियां वखो वख दे। और जिथे लाया सी डेरा हबीब तेरे, ओ एक नसारी दी कुली दा कख दे दे, ओ एक नसारी दी कुली दा कख दे दे, ओ नासिर फेर हुजूर दा करे दर्शन, पहला मैनू सिद्दीक जी अख दे दे, नासिर फेर हुजूर दा करे दर्शन, जिन्हों समझ आई आपको शाम का उत्थे बैग देखना पिया, माशाल्लाह सारे सुते हो ठीक है।
پہلا مینو صدیق جی اکھ دے دے پہلا مینو صدیق اکھ دے دے چارے یار نبی دے پیارے نہ کوئی چاراں ورگا وہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں سونیاں یاراں ورگا نہ ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہاں جان سارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے وہی کو یار ہزارہ ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے وہی کو یار ہزارہ نات خان عام طور تے بیمار رہندے نے میرا بھی پیٹ خراب ہے اس وقت تسی سارے سبحان اللہ کریں پھر آپ کو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ آپ کو ایک اچھا سا کلام سنانے لگا ہوں کرے آج وعدہ سبھی یار مل کے ماشاءاللہ کرے آج وعدہ سبھی یار مل کر کہ صدائے ہم محمد کی مدحت کریں گے سبھی یار مل کر کہ صدائے ہم محمد کی مدحت کریں گے جو بندہ نبی کے بنائے گا حاکے جو بندہ نبی کے بنائے گا حاکے تو ہم ایسے بندے پہ اعلان کریں گے جو بندہ نبی کے بنائے گا حاکے تو ہم ایسے بندے پہ اعلان کریں گے کرو آج وعدہ سب یار مل کرے مدینے کی گلیوں سے پل پل گزرنا مدینے کی گلیوں سے پل پل مدینے کی گلیوں سے پل پل گزرتے مدینے میں جیتے مدینے میں مرتے مدینے کی گلیوں سے پل پل گزرتے مدینے میں جیتے مدینے میں مرتے یہی ایک شکوہ ہے قسمت سے ہم کو یہی ایک شکوہ ہے قسمت سے ہم کو یہ شکوہ بروزے قیامت کریں گے یہی ایک شکوہ ہے قسمت سے ہم کو اور یہ شکوہ بروزے قیامت کریں گے اقصا میں یوسف ہے بنٹھن کے آئے اقصا میں یوسف ہے بنٹھن کے آئے سبھی انبیاء بھی ہیں تشریف لائے اقصا میں یوسف ہے بنٹھن کے آئے سبھی انبیاء بھی ہیں تشریف لائے سبھی انبیاء بھی ہیں تشریف لائے مگر حکم خالق ہوا کہ محمد اس انجمن کی صدارت کریں گے مگر حکم خالق ہوا کہ محمد اس انجمن کی صدارت کریں گے وہ کیوں ہم ہیں کھاتے کیوں ہم ہیں کھاتے
پھرتے ہیں ٹھوکر کیوں ہم کھاتے پھرتے ہیں ٹھوکر حاکم ہے کیوں ہم رقیبوں کے نوکر کیوں ہم ہے کھاتے پھرتے ہیں ٹھوکر حاکم ہے کیوں ہم رقیبوں کے نوکر اگر مان لے ہم محمد کو حاکم اگر مان لے ہم محمد کو حاکم تو پھر ہم جہاں پر حکومت کریں گے اگر مان لے ہم محمد کو حاکم تو پھر ہم جہاں پر حکومت کریں گے کرو آج وعدہ سبھی یار مل کر کہ سدا ہم محمد کی مدحت کریں گے جو بندہ نبی کے بنائے گا حاکم تو ہم ایسے بندے پہ لعنت کریں گے کیونکہ سرکار کا عرص پاک بھی ہے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے پیر مرشد تو سرکار فرماتے ہیں درد مداں دے دکھ دے ڈردا کوئی نہ ہنسے کے محرم ہوئے تا سے کے کھچ شمشیر پواسو تانتھے کے ایک لفظ استعمال ہوا تھے کے ترس پواسو تانتھے کے میرے مرشد آپ فرماتے ہیں کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی نبی ہیں اور بلیوں میں امی بلی ہوں آپ کے کلام کو دیکھیں آپ کی جو باقی تصانیف ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا کمال ہے آپ لفظ استعمال کیا تھے کہ شمشیر کھڑا شمشیر لے کے سر اتے ترس پہنچ ہوتا تھے کہ ہوں جدو کسی تلوار اگلی ہے تلوار اس طرح کیتی ہے ان مرضی ہے چھڑے یا نہ چھڑے مطلب ہے اگر وہ چھڑ دے اگر چھڑ دے تو مہربانی ورنہ تلوار پہ آ رہی ہے کٹ دے دی ترس پوسو اس ترس آ گیا تو چھڑ دیں گے کچھ شمشیری کھڑا سریوتے ترس پوسو تانتھے کے جانا کڑیے سدانا رہنا نبی کے
हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अपने अमाल तो ठीक करें, वो तो उसकी मर्जी है, तरस पै गया तो छड़ देगा, मालिक का अपना करम भी छड़ देगा, लेकिन सानू अपने आप को संवारना चाहिए। आशिक होवे इश्क कमावे वो दिल रखे वांग पहाड़ा से बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा शाह मंसूर नो चुक सुली दितियो ने जेड़ा वाकफ कुल इसरारा सजदियों सिरना ऊंचाए बाहुर थोड़े काफर कहने हजारा आप फरमाते हैं आज तक कोई अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन सुल्तान साहब ने अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, आपकी फैज़ पे जारी सारी फरमाए। आप फरमाते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम वो सुनिया जद रूह सानू मिलिया रूप वदेरा शहजादा वो जिन्नू रब ने बख्शिया सिरा सरकार फरमान सा कि आप दा 70 साल बाद दोबारा ज़ाहिर हुए, आप फरमाते नहीं 13वीं सदी वो बिच जाहिर हो साए सुल्तान बहुना ए मेरा रूह क्या ओए महबूब नबी दे कदे साडे वल पायो मेरा साडे वल पायो फेरा चढ़ चन्ना ओ कर रोशनाई ते जिक्र करे दे तारे फिरन नमाने लाला दे बन जारे शाला मुसाफिरे ओ कोई ना थी
گانا باہو تے اسی آپے اٹھنے آپ لکھتے ہیں میں کوچی میرا دل بر سونا ہے کہ میں کی کری اس نو ہے پاوا پیڑے ساڈے بڑھدا نہیں تے پاویں لاکھ وسیلے نا سونی نا گن بلے تے میں کی کر پیر منا دکھ ہمیشہ اور ایسی میرا مرشد باہو تے کتے رون دی نا مرے اللہ حق باہو سچ باہو بولو اللہ اب آخر میں جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ کر اختمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے اور لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے
بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو ہو میرے بس میں ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو ارے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت کو ان کی رحمت کو تو کوئی بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھٹ پہ جو یہ جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے کچھ اور سوا خرچ کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے کچھ اور سوا لے کے سرکار سے ہم بھی نرالی آئے لے کے سرکار سے ہم بھی نرالی آئے کوئی منصور کوئی بل کے غزالی آئے مصطفیٰ چمکا طیبہ کا چاند سہائی
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم صلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے رب کریم غفور مالک کائنات جو کلمات طیبات آپ کے فضل کرم سے مولا کے پڑھے ہم اپنی بارگاہ الہی قبول فرما آمین قبول اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ بہت بدن عاجزانہ مسکینہ کا شان شان پیش کرتے مولا قبول فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدنا وابد والسلام علیہ وسلم تک جو بھی مومنین والمؤمنات مسلمین مسلمات انبیاء نبی رسول صدیقین صالحین شہداء مرسلین تبعی تابعین غوث متقابلین اللہ پاک پیش کرتے حاضرین مجلس کے جو بھی عزیز و قارب سنیے پانی سے پردہ کر چکے مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا مولا سب کے نام ہمارے میں درج فرما دے لیکن خصوصاً بخصوص مولا کریم مرتضیٰ کے مامو جان اور قرم لیا صاحب کی مولا مباق پیش کرتے ہیں قرم دو فرما کریم ان کے درجات بلند عطا فرما سلطان بہو سرکار رحمت اللہ علیہ میرے پیر و مرشد مولا کریم ان کی مباق پیش کرتے ہیں قرم دو فرما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قرم دو فرما ان کے درجات بلند عطا فرما کی تفیر مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی و پکی محبت عطا فرما اپنا عشق عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اے رب کریم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے فضل و کرم کو دیکھ خاص رحمت عطا فرما مولا خالی جولیاں لے کر آئے ہیں مولا ہماری جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے جتنے بھی دوست آئے ہیں مولا جو بھی آس امید لے کر آئے ہیں مولا سب کی پوری فرما دے جو بھی تمنا لے کر آئے ہیں مولا سب کی پوری فرما دے سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا فرما سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا ہماری متقی نمازی قرآن پاک کا قاری بنا میرے فکر ہمارے ماں باپ کے درجات بلند عطا فرما اس طرح مولا کریم انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اے رب کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ان کے درجات بلند عطا فرما ان کے درجات بلند عطا فرما ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم عطا فرما یہود و کفار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا اسلام کا قلعہ بنا دے مولا اسلام کا قلعہ بنا دے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دے مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دے مسلمانوں کو عظمت عطا فرما دے رفعت عطا فرما دے مولا بلندیاں عطا فرما دے رحم کا کرم کا معاملہ تجھی سے بھیک مانگتے ہیں آقا کا صدقہ عطا فرما دے مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر اپنا فضل کرم جو بیمار ہم کو شفا عطا فرما جو بے روزگار ہم کو حلال رزق عطا فرما جو کسی مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما جو بچیاں گھر میں جوان ہیں مولا کریم ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما تو مسبب الاسباب ہے وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے مولا بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے ماں باپ کی یہ پریشانیاں دور فرما دے رحم کا کرم کا معاملہ فرما اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما اس گھر میں اپنی خاص رحمت نازل فرما ہماری بہن کو مولا صحت کامل عطا فرما اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے مولا جو بھی ان کو کوئی بیماری ہے مولا اپنے فضل کرم سے شفائی کلی عطا فرما دے جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے ہمارے بھائی جناب مقصود صاحب اتنا پیارا مولا کریم یہ پروگرام کرتے ہیں مولا ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما اے رب کریم کو اور توفیق عطا فرما ان کے ساتھ جو بھی مولا کریم تعاون کرتا ہے رب کریم کسی قسم کا بھی اے مولا کریم ان کے بھی مال جان اولاد میں برکت عطا فرما سب پر اپنا فضل کرم عطا کر سب پر اپنا فضل کرم عطا کر جتنے بھی ساتھی آئے مولا کریم قدم قدم پر مولا ان کو نیکیاں عطا فرما دے نیکیاں عطا فرما دے مولا گناہوں کو معاف فرما دے مولا اپنی بندگی عطا کر دے پانچ وقت کا ہمیں نمازی بنا دے قرآن پاک کا قاری بنا دے قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل والا بنا دے رحم کا کرم کا معاملہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ حبیبہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مولا کہ ہمارے محترم جناب محمد تنویر فاضل صاحب کو صحت کامل عطا فرما صحت کامل عطا فرما مولا کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے نگینے ہیں مولا یہ چمکتے ہیں مولا ہمیں دیکھنے نصیب فرما مولا کرم عطا کر جتنے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاحہ ہیں مولا سب پر اپنا فضل کرم عطا کر سب کو مولا کہ سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا فرما ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی
हॉस्पिटल में पड़े हैं जनाब मोहम्मद अफजल साहब, ऐ रब्बुल आलमीन को सेहत कामिल अता फरमा, सेहत कामिल अता फरमा। आका के जितने भी उम्मती बीमार हैं मौला सब पर अपनी करमानी अता फरमा, सबको सेहत कामिल अता फरमा, सबको सेहत कामिल अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला रसूल हबीबिही हबीबिही व कासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो ज़बान पर कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल